السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے نام کا ستارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں، اپنا ستارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ستارہ دیکھنے کے لیے دوستو انسان کو اعداد کا علم ہونا ضروری ہے۔ اپنے نام کے اعداد نکالنا آتے ہوں یا کسی بھی نام کے اعداد نکالنا چاہیں تو وہ آپ نکال سکیں۔ اس کے لیے دوستو سامنے جو سکرین پر آپ پیج دیکھ رہے ہیں، اس میں الف با جیم دال ہا واو زا یہ جتنے بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کے نیچے ہندسے بھی لکھے ہوئے ہیں، گنتی کے لفظ، گنتی کے ہندسے، ٹھیک ہے۔ یعنی الف کا 1 عدد ہے، با کے 2 عدد ہیں، جیم کے 3 عدد ہیں، دال کے 4 عدد ہیں۔ یہ مکمل جو الف با ہے، تمام جو ہیں الفاظ ان کے نیچے اعداد لکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا نام زبیر ہے، زبیر کے اعداد آپ اس طرح معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے زا، اس کے 7 عدد، ٹھیک ہے۔ با، اس کے 2 عدد، پھر یا، اس کے 10 عدد، یہ زا با یا، اور آخر پہ را، اس کے 200 عدد۔ تو یہ اب جمع کریں گے تو یہ بن جائیں گے تقریباً 219، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ یہ جو پیج بنا ہوا ہے بے شک آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں، اور کسی بھی نام کے اعداد آپ اس پیج کے ذریعے نکال سکتے ہیں۔ نام لکھ کر پھر ان نام کے علیحدہ علیحدہ اعداد کو جمع کر کے جو بھی حاصل ہوں گے وہ اس نام کے اعداد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوستو، ستارہ کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں اور پھر اپنی ماں کے نام کے اعداد نکالنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر دونوں اعداد کو جمع کر کے، یعنی اپنے نام کے جو اعداد حاصل ہوں گے اور جو اس کی ماں کے نام کے اعداد حاصل ہوں گے، ان دونوں کو جمع کر کے 12 پر تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہر ستارہ دیکھنے کا یہی طریقہ ہے، جس کا بھی ستارہ دیکھنا ہو اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کر اعداد نکال کر دونوں کو جمع کر کے 12 پر تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک باقی بچا تو اس کا ستارہ مریخ ہے، اس کا برج حمل ہوگا اور ستارہ مریخ ہوگا۔ اگر باقی 2 بچیں تو اس کا برج ثور ہوگا، ستارہ اس کا زہرہ یعنی شکر ہوگا۔ اور اگر 3 باقی بچیں تو اس کا برج جواز ہوگا، ستارہ اس کا عطارد یعنی بدھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر باقی 4 بچیں تو اس کا برج سرطان ہوگا، ستارہ اس کا قمر یعنی چاند ہوگا۔ اگر 5 باقی بچیں تو ستارہ اس کا شمس یعنی سورج ہوگا، برج اس کا اسد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر باقی 6 بچیں تو اس کا برج سنبلہ ہے، ستارہ اس کا عطارد ہے، ٹھیک ہے۔ برج سنبلہ ہے، ستارہ اس کا عطارد ہے یعنی بدھ۔ اگر 7 باقی بچیں تو اس کا برج میزان ہے، ستارہ اس کا زہرہ یعنی شکر ہے۔
اگر 8 باقی بچیں تو اس کا برج عقرب ہے، ستارہ اس کا مریخ یعنی منگل ہے۔ اگر باقی 9 بچیں تو اس کا برج قوس ہوگا اور ستارہ اس کا مشتری ہوگا۔ اگر باقی 10 بچیں تو ستارہ اس کا زحل یعنی سینچر ہے، برج اس کا جدی ہوگا۔ اگر باقی 11 بچیں تو ستارہ اس کا زحل یعنی سینچر۔ اگر 12 بچیں یعنی 12 پہ برابر تقسیم ہو جائے، اگر 12 بچیں تو ستارہ اس کا مشتری ہوگا، ٹھیک ہے، اور برج اس کا حوت ہوگا۔ دوستو اس طرح جو بھی آپ نکالیں گے اس کے مطابق آپ ستارہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی مکمل تفصیل آپ کو بتا دی ہے اعداد کے ساتھ کیسے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ستارہ میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، ستارہ کیا چیز ہے، دوستو ستارہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ستارے کا کیا وجود ہے، کیوں لوگ دیکھتے ہیں؟ دوستو ستارہ دیکھنے کا جو مین وقت ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کا ہم نام رکھتے ہیں نا، اس وقت جو صحیح وقت ہوتا ہے ستارہ دیکھنا چاہیے اس وقت۔ بعد میں تو ایک بس انسان وہ ٹوٹل پورا کرتا ہے کہ بھئی میں اپنا ستارہ دیکھوں، میرا ستارہ کون سا ہے۔ ستارہ دیکھنے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا آپ نام رکھتے ہیں تو اس نام کا ستارہ لازمی دیکھیں، یعنی کوئی بھی نام آپ نے رکھا ہے، اگر بچہ ہے اس کا نام احمد آپ نے رکھا ہے، بچی ہے اس کا نام فاطمہ، عالیہ، جو بھی رکھا ہے، اور اس بچے یا بچی کے نام کا ستارہ لازمی چیک کریں۔ وہ اس لیے کیونکہ ستارے 2 نحس ستارے ہیں، باقی سارے جو ہیں سعد ہیں، ٹھیک ہے، 2 ستارے نحس ہیں۔ جب بھی آپ کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اور اس کا آپ نام رکھتے ہیں تو ان نام کا ستارہ لازمی چیک کریں۔ اگر اس نام سے ریلیٹڈ ستارے نحس آ رہے ہیں، یعنی زحل اور مریخ، اگر یہ 2 ستارے اس نام سے اٹیچ ہو رہے ہیں تو پھر اس بچی یا بچے کا نام ہرگز وہ مت رکھیں، وہ نام چینج کر دیں۔ زحل اور مریخ سے ہٹ کر کوئی بھی ستارہ ساتھ اٹیچ ہو، کوئی بات نہیں، اچھا ہے، لیکن اگر زحل اور مریخ میں سے کسی بچی یا بچے کا یعنی آپ نے نام رکھ دیا ہے اور زندگی آگے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی زندگی بعض اوقات زیادہ دکھوں اور مصیبتوں میں، بہت سی آزمائشوں میں گزرتی ہے، جن آدمیوں کے یہ 2 ستارے ہوتے ہیں، مریخ اور زحل، ٹھیک ہو گیا۔ دوستو اگر کسی آدمی کا برج حمل اور ستارہ مریخ ہو تو اس تالے کا مرد خوش طبع اور خوش خلق ہوگا۔ 2 عورتیں اس کی قسمت میں ہوں گی، مگر آرام ایک ہی سے پائے گا، یعنی 2 عورتوں سے اس کی نکاح کا سسٹم ہوگا لیکن آرام ایک ہی سے پائے گا، یعنی نکاح ایک سے ہی ہوگا۔ اولاد بہت ہوگی، سیاہ لباس اس کے لیے نامناسب ہے، یعنی سیاہ لباس ویسے بھی نہیں پہننا چاہیے، یعنی اگر کسی کا برج حمل اور ستارہ مریخ ہو تو اس کے لیے سیاہ لباس نامناسب ہے، سیاہ لباس اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ اکثر برے کام کر کے شرمندہ ہوگا، آگ و پانی سے بچنا بہتر ہے، نظر بد سے اکثر نقصان پہنچے گا، یعنی اکثر نظر بد سے اس آدمی کو نقصان پہنچتا رہے گا۔
اس کے لیے عقیق کی انگوٹھی پہننا بہت خوب ہوگا، اور خرید و فروخت یعنی تجارت میں نفع ہوگا، یعنی بجائے کہ نوکری وغیرہ کے خرید و فروخت کرے تو اس میں اس کو زیادہ نفع ہوگا۔ اگر نقصان ہو بھی جائے گا تو جلد اس کا نعم البدل عطا کیا جائے گا۔ برج حمل اور ستارہ مریخ جس کا ہو، اس کی زندگی کا پہلا دورہ تکالیف میں گزرے گا، دوسرا دورہ متوسط اور تیسرا دورہ آرام سے گزرے گا۔ یعنی کہ جس آدمی کا برج حمل اور ستارہ مریخ ہو، اس کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے وہ تکلیف میں گزرے گا، یعنی بہت ہی ٹینشن، پریشانیوں، طرح طرح کی آزمائشوں میں گزرے گا۔ دوسرا حصہ جو زندگی کا اس کا ہوگا نارمل گزرے گا، اور اس کا جو آخری حصہ ہوگا زندگی کا وہ آرام سے گزرے گا۔ اس کو چاہیے کہ عبادت خدا میں کاہلی ہرگز نہ کرے، اور اس آدمی کو بیماری اکثر سردی وبائی سے ہوا کرے گی، یعنی سردی اس کو زیادہ لگتی ہوگی، اور جو بھی بیماری اس کو ہوگی سردی وغیرہ سے ہوا کرے گی۔ اگر اس کی عمر 40 برس سے گزر گئی، یعنی جس آدمی کا برج حمل اور ستارہ مریخ ہے، اگر اس کی عمر 40 برس سے گزر گئی تو اس کی عمر 90 برس تصور کی جائے گی۔ نیا چاند دیکھتے وقت جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اور نیا چاند دیکھتے وقت اگر درود شریف پڑھے گا تو اس کا بہت زیادہ اجر پائے گا۔ دوستو، جس آدمی کا برج حمل اور ستارہ مریخ ہو، اس کے لیے جانور مثال کے طور پر گائے، بھینس، بیل، بکری وغیرہ پالنا بہت ہی مبارک ہوگا، اس کو بہت ہی ان میں نفع ہوگا۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا برج ثور ہو اور ستارہ زہرہ ہو تو یہ نشانی دولت مندی، عیش و عشرت اور کامرانی کی ہے۔ یہ آدمی بہت سے نکاح کی خواہش کرے گا، یعنی بہت سے لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کرے گا، لیکن عمدہ عورت ایک ہی سے کارروائی ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ شرع کے خلاف کوئی کام نہ کرے تاکہ اس کا کام مرضی کے مطابق پورا ہو۔ یعنی جس آدمی کا برج ثور اور ستارہ زہرہ ہو، اگر یہ آدمی شرع کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوتا رہے گا غیب سے۔ چار پایوں سے اکثر اس کو نقصان ہوتا رہے گا۔ جس کے ساتھ وفا کرے گا جفا پائے گا، جو کچھ کمائے گا اڑا دے گا، اولاد بہت ہوگی، اکثر آنکھ کی بیماری میں یہ مبتلا رہے گا۔ شعبان کا مہینہ طلب حاجت کے لیے بہت مناسب ہے، یعنی جس آدمی کا برج ثور اور ستارہ زہرہ ہو، اس کے لیے شعبان کا مہینہ بہت ہی زبردست ہے، اور شعبان کے مہینے میں اس کی دعائیں زیادہ قبول کی جائیں گی۔ جو بھی دعا کرے گا، جو بھی حاجت طلب کرے گا، اللہ پاک وہ اس کی پوری فرمائے گا۔ اس کو بیماری اکثر معدہ میں اور درد سینہ اور درد کمر سے ہوگی۔ پہلا اور چوتھا سال خیریت سے گزر گئے تو اس کی عمر 80 برس تصور کی جائے گی۔ اس کو سفر میں بہت فائدہ ہوگا، لیکن
خرچ بھی کر ڈالے گا۔ حج کعبہ اس کے نصیب میں ہے، یعنی اس کے نصیب میں جس آدمی کا ستارہ زہرہ ہے اور برج ثور ہے، اس کے نصیب میں حج بیت اللہ بھی ہے۔ دیکھیں وہ بعض اوقات انسانوں کو پہلی عمر میں ہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات بڑھاپے میں جا کے انسان کے نصیب میں ہوتا ہے، یہ وقت کی بات ہوتی ہے، اور اس کو آخر میں دولت آئے گی۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا برج جوزہ اور ستارہ عطارد ہو تو اس تالے کا مرد بامروت، خوش عادت، ہوشیار، اپنوں اور پڑوسیوں سے نیکی کرنے والا ہوگا، لیکن بدلہ برائی سے پائے گا۔ یعنی اپنوں سے، پڑوسیوں سے نیکی تو کرے گا لیکن اس کا بدلہ برائی پائے گا۔ بزرگوں کی صحبت اس کے حق میں مفید ہے۔ حرام مال سے پرہیز کرے، ورنہ 1 روپیہ حرام کا 3 روپے حلال کے لے جائے گا۔ سفر میں تکلیف اٹھائے گا، کوشش کرے کہ جہاں بھی سفر کرے پہلے اپنا صدقہ کر کے نکلے۔ مال بہت ہاتھ آئے گا، یا تو حج کرے گا یا کوئی ایسا کام کرے گا جس کا ثواب پائے گا۔ اس کے علاوہ جو اس ستارہ میں سب سے بڑی بات ہے، جس آدمی کا برج جوزہ اور ستارہ عطارد ہو، اس کو جناب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے، بعض اوقات انسان کو جوانی میں ہو جاتی ہے، ہوتی لازمی ہے، کیونکہ جو ستارے میں لکھا ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے، اٹل بات ہے۔ بعض اوقات آخری عمر میں کسی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ہوتی لازمی ہے۔ اس کے علاوہ باغ و کھیتی سے فائدہ ہوگا، اولاد بہت ہوگی، مگر ان کی طرف سے دکھیا رہے گا۔ اس آدمی کو بلغمی امراض، درد سینہ، درد سر، یہ چیز اکثر جو ہے وہ تکلیف دیتی رہیں گی۔ اس کے لیے شہد اور کلونجی صبح نہار منہ کھانا بہت مفید ہوگا۔ زرد اور نیلی آنکھوں والے سے خطرہ رہے گا۔ قبلہ کی طرف سفر کرنا اس کو مبارک ہے، یعنی قبلہ کی طرف جہاں بھی سفر کرے گا، قبلہ کی طرف جائے گا کاروبار، نوکری وغیرہ کے لیے، تو وہ سفر اس کے لیے مبارک ہوگا۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا ستارہ شمس یعنی سورج ہو اور برج اسد ہو تو اس تالے کا مرد سفید، خوش رو، خوش سخن، ابر کشیدہ، بزرگوں کے حضور چرب زبانی اور تند خوئی سے پیش آئے گا، اور خیال نہ کرے گا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ لہو لہب، کھیل کود کو دوست رکھے گا، اور ایک بڑا بھاری رنج بھی اس کو پہنچے گا۔ کسی کی ضمانت کرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اعضاء پر نیک بختی کی نشانی ہے، یعنی کوئی تل وغیرہ ہے جو نیک بختی کی نشانی ہے۔
بزرگ لوگ اس بات کو معتبر سمجھیں گے۔ مال و اسباب بہت کمائے گا لیکن خرچ کر ڈالے گا۔ اپنی سادگی کے سبب دشمنوں کو بھی دوست سمجھے گا۔ دشمن بہت ہوں گے، چاہیے کہ کسی سے اپنے دل کا بھید نہ کہے، یعنی دشمن اس کے بہت ہوں گے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہے۔ ماں باپ اس سے پہلے انتقال کر جائیں گے، اولاد کم ہوگی، اس کو بیماری اکثر سر درد اور شکم درد وغیرہ سے ہوگی، یعنی سر کے درد اور درد شکم۔ ایک مدت سے اس کا کام اندھیرے میں پڑا رہے گا، پھر بعد کو سب کام درست ہو جائیں گے۔ اس کو چاہیے کہ دشمنوں کی نصیحت قبول نہ کرے۔ اس کی عمر اگر 4 برس سے گزر گئی تو 80 یا 90 برس تصور کی جائے گی۔ جمعرات کا دن سرخ لباس اس کے لیے پہننا بہت مناسب ہے، اور اس کے علاوہ بیل بکری وغیرہ اس کے لیے پالنا بہت مبارک ہے۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا برج سرطان ہو اور ستارہ اس کا قمر یعنی چاند ہو تو اس تالے کے مرد کی 2 صورتیں ہیں۔ اول سانولے رنگ کا طاقتور ہوگا، دوسرا گورا چٹا نحیف اور کمزور، لیکن دونوں صورتیں دولت مندی کی نشانی ہیں۔ سفر بہت کرے گا اور فائدہ بھی کمائے گا، لیکن وفا کا بدلہ جفا سے پائے گا۔ اس کے بدگو بہت ہوں گے، یعنی دشمن بہت ہوں گے۔ اس کی زندگی کا ابتدائی حصہ پریشانی میں گزرے گا اور بقیہ حصہ آرام و راحت میں گزرے گا۔ انجام بہرحال بخیر ہوگا۔ اگر رنج و غم میں گھبرائے نہیں اور یقین خدا پر رکھے گا تو سب کام انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ یعنی جس آدمی کا برج سرطان اور ستارہ قمر ہو، اگر یہ صبر سے کام لیتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے سب کام غائب سے پورے ہوتے رہیں گے۔ سینہ اور اعضاء پر ایک تل ہے، وہ مبارک ہے۔ بھائیوں اور دوستوں سے محبت کرے گا اور وفا پائے گا۔ ماں باپ سے یہ جدا ہو جائے گا۔ نکاح کئی کرے گا لیکن ایک ہی سے کاروائی ہوگی، یعنی نکاح کرے گا زیادہ، 3 سے 4 سے جو بھی کرے گا، لیکن آرام ایک ہی عورت سے ملے گا۔ اولاد بہت ہوگی لیکن پری کا جو خلل ہے، آسیب اندیشہ اس کا رہے گا۔ بیماری اس کو اکثر کمر کے درد اور سرد ہواؤں سے ہوا کرے گی۔ اس کے حاسد بہت ہوں گے لیکن کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ سفید لباس پہننا اس کے لیے بہت مناسب ہے، اور اس کے لیے ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک ہے۔
یعنی جس آدمی کا برج سرطان ہو اور ستارہ قمر یعنی چاند ہو، اس کے لیے ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک ہوگا۔ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں یہ آدمی جتنی بھی دعائیں مانگے گا، جو بھی اللہ پاک سے مانگے گا وہ اس کو ملے گا، اور نیا چاند دیکھ کر جو بھی دعا مانگے گا قبول ہوگی، اور نیا چاند دیکھ کر پانی پر نظر ڈالے گا، یعنی نیا چاند جب نکلے اس کو دیکھے گا اور پھر پانی کی طرف دیکھے گا تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو داہنی طرف کھڑا ہو، 7ویں اور 18ویں برس خیریت سے گزر گئے تو اس کی عمر 90 برس تصور کی جائے گی۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا برج سنبلا ہو اور ستارہ عطارد ہو تو اس تالے کا مرد میٹھی زبان والا ہوگا۔ اس کو جھوٹ بولنا ہرگز سزاوار نہیں۔ راست گوئی اور سچائی سے فائدہ دیکھے گا، یعنی جتنا سچ بولے گا اتنا فائدہ پائے گا۔ نماز میں سستی کاہلی نہایت مضر ثابت ہوگی۔ غصہ کو ضبط کرنا بہتر ہوگا۔ کسی سے شرکت کرنا بہتر نہیں۔ اکثر کاموں میں غصہ جلد آئے گا لیکن فوراً جاتا رہے گا۔ بدن میں ایک نشان ہوگا جو دولت و اقبال کی نشانی ہے۔ دشمن اور بدگو بہت ہوں گے۔ لوگ اس کے سامنے تو نیکی سے پیش آئیں گے لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں گے، لیکن کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ 4 پائے قسمت میں بہت ہیں۔ ماں باپ سے میراث کم ملے گی۔ بہن بھائی سے جدائی اختیار کرے گا۔ 2 عورتوں سے نکاح کرے گا۔ اولاد ہوگی مگر جیے گی کم۔ زندگی کا پہلا دورہ قدرے تکلیف میں گزرے گا اور زندگی کا آخری دورہ نہایت اچھا گزرے گا۔ عمر 5 برس یا طبی ہوگی۔ رجب کا مہینہ اس کے لیے بہت مبارک ہے۔ سبز لباس اس کو پہننا زیادہ فائدہ مند ہے۔ 4 پائے نرینہ مبارک ہوں گے۔ اعصابی خلل سے اکثر بیماریوں میں مبتلا رہنے کا امکان ہے۔ اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد بہت مؤثر ہے۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا برج میزان ہو اور ستارہ زہرہ یعنی شکر ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اول سرخ و سفید ابر کشیدہ، دوسرے بلند قامت، تیسرا غمگین چہرہ خوش خلق۔ اگرچہ کسی پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا تب بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ کسی کی ضمانت نہ کرے، تجارت سے نفع پائے گا۔ گردن یا بازو پر تل ہے جو نیک بختی کی علامت ہے۔ اپنا خواب ہر کسی سے نہ کہے۔ اس کے علاوہ جو اس ستارہ میں سب سے بڑی بات آ رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا۔ ماشاءاللہ
اور اپنا مطلب و مراد پائے گا۔ خدا کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس کا ستارہ نیک ہے، عبادت خدا میں کاہلی نہ کرے۔ یعنی جس آدمی کا بھی یہ ستارہ آئے اس کو چاہیے کہ عبادت خدا میں مشغول رہا کرے۔ ویسے بھی اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اپنے دل کا بھید کسی سے نہ کہے، کیونکہ دشمن اور بدگو بہت ہیں۔ حرام مال اپنے مال میں نہ ملائے اور نہ اس کی طرف توجہ کرے، کیونکہ اس کو یہ سزاوار نہیں۔ کیونکہ ایک پیسہ حرام کا اپنے حلال کے پیسوں میں ڈالے گا تو ایک پیسہ حرام کا 10 پیسے حلال کے لے جائے گا۔ اپنے کسی کام میں ہمت نہ ہارے، خدا کے نام سے ہر کام شروع کرے۔ زندگانی خراب گزارے گا، ماں باپ اس سے پہلے مر جائیں گے۔ قسمت میں اولاد بہت ہے، چھوٹے لڑکے سے آرام پائے گا۔ بہن بھائی سے وفا کم ہوگی۔ عمر 8 برس یا 90 برس تصور کی جائے گی۔ اس کے لیے رمضان کا مہینہ بہت مبارک ہے، اور سبز لباس اس کے لیے بہت مبارک ہے، اور رمضان کے مہینہ میں اس کی دعائیں زیادہ قبول کی جائیں گی۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا برج عقرب ہو اور ستارہ مریخ ہو تو اس تالے کا مرد سفید پوست، بلند حاکموں کے سامنے چرب زبان، خوش نصیبی کا یہ حال ہے کہ اگر مٹھی میں مٹی لے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ بیوی اور اولاد سے بہت فائدہ پائے گا، حج بھی کرے گا۔ اگر حج نہ بھی ہوا تو کوئی ایسا کام کرے گا جس کا ثواب حج کے جتنا پائے گا۔ زندگی بہت ہوگی، لوگوں میں عزیز و بزرگ ہوگا، بے غم بے اندو عمر گزارے گا، عزیزوں سے فائدہ ہوگا، ماں باپ سے کم نفع پائے گا۔ بیماری اکثر درد شکم اور درد ناف سے ہوگی۔ اس کے لیے میٹھے انار کا استعمال بہت مفید ہوگا۔ نماز شرع کی پابندی قسمت میں 4 چاند لگا دے گی۔ یعنی اگر یہ آدمی نماز کی پابندی کرے گا تو اس کی قسمت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ لڑکپن میں آگ پانی سے خوف ہے، یعنی بچپن میں یہ پانی سے اور آگ سے ڈرتا ہے یا ڈرتا ہوگا۔ دشمن اگرچہ بہت ہیں مگر غالب نہ ہوں گے۔ البتہ ایک شخص دبلا پتلا اس کا دشمن ہے، اس کے قریب سے بچتا رہے۔ اس کے علاوہ عمر میں ایک سخت مصیبت آئے گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کی عافیت بخیر ہوگی۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا ستارہ مشتری ہو اور برج قوس ہو تو اس تالے کا مرد خوش روح، خوش مزاج، خوش لباس، فراخ روزی، اس کے علاوہ اول عمر میں پریشانی آئے گی اور آخر میں
درستگی مال بہت جمع کرے گا، چوپائے جانوروں سے نفع پائے گا، حرام مال سے نقصان پہنچے گا، دوستوں سے راحت و آرام پائے گا، ماں باپ سے روزی کم، بہن بھائیوں سے ناموافقت، اولاد کی طرف سے خوشحال، دنیا کے رنج و غم سے فارغ البلال، اور اس کو بیماری اکثر آسیب سے ہوگی۔ اس کے لیے دریا کا سفر بہت مبارک ہوگا، یعنی دریا پر جائے گا تو وہ اس کا سفر بہت مبارک ہوگا، کوئی بھی کام اس کا بند نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اس کے ستارہ میں سب سے بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا، چاہے اول عمر میں دیکھے چاہے آخری عمر میں، یہ نصیب کی بات ہے، کب نصیب کھل جائیں۔ لیکن جس کے ستارہ میں آئے کہ یہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا تو اس کو لازمی زیارت ہوتی ہے، چاہے وہ جب ہو، جوانی میں، بڑھاپا میں۔ دین اور دنیا کی سب مرادیں حاصل ہوں گی۔ ایک شخص کرنجی آنکھوں والے سے ڈرتا رہے اور اس سے بچنے کی تدبیر کرتا رہے، انشاءاللہ کوئی دشمن بھی غالب نہیں ہوگا۔ نیا چاند دیکھ کر نمازی کا منہ دیکھنا اس کے لیے بہت مبارک اور بہتر ہوگا۔ عمر 23 سال یا طویل ہو گئی۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا برج جدی اور ستارہ ذوحل ہو تو اس تالے کا مرد نیک خلقت، سخن گو، چرب زبان ہوگا، اپنے دل کا حال کسی سے نہ کہے، نماز میں کاہلی نہ کرے، حرام اور ناجائز مال کی طرف ہرگز توجہ نہ کرے، ورنہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ نقصان تو ویسے بھی ہوتا ہے حرام مال اور ناجائز کاموں سے، لیکن اس ستارہ میں بتایا گیا ہے کہ بہت نقصان ہوگا، زیادہ، اس لیے ان سے بچنا بہتر ہے۔ سچائی سے فائدہ ہوگا، حصول دنیا کے لیے بہت کوشش کرے گا لیکن ملے گا وہی جو اس کے نصیب میں ہوگا۔ لوگوں پر اپنی جان بھی فدا کر دے گا تب بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ جسم میں ایک دل ہے جو دولت و اقبال کی نشانی ہے، آخر عمر میں بہت مال آئے گا اور کچھ چیز زمین سے پائے گا، 4 پایوں سے نقصان اٹھائے گا، حاکم وقت سے کبھی کبھی کچھ فائدہ پہنچے گا، اولاد نصیب میں بہت ہے مگر جیے گی بہت کم، اس کی زندگی دراز ہوگی، اس کو قرض دینا اچھا نہیں ہوگا، شرکت کرنا بہتر ہے مگر خیانت نہ کرے، ماں باپ سے جدائی، میراث کم، بہن بھائی خدمت گزار ہوں گے، بیماری اس کو اکثر درد زانو وغیرہ سے ہوگی، نیا چاند دیکھ کر قرآن پاک کو دیکھنا اس کے لیے بہت ہی زبردست اور بہتر ہے، ہر حاجت پوری ہونے کے لیے۔ یعنی جب بھی نیا چاند نکلتا ہے اس کو دیکھے اور پھر قرآن پاک کو دیکھے تو اس وقت جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے گا۔
اس کے لیے ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک ہے، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں اس آدمی کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا برج دلو اور ستارہ زحل ہو تو اس تالے کا مرد دولت مند، پاک دامن، جس قدر بزرگ ہوتا جائے گا اس کا کام نیک ہوتا جائے گا، اپنے دل کا حال کسی سے نہ کہے، کیونکہ دشمن اور بدگو بہت ہیں۔ ایک بڑا بھاری رنج اٹھائے گا لیکن اس کا انجام بہتر ہوگا، کسی کی ضمانت نہ کرے۔ اس پر بہتان بہت اٹھیں گے، اس کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ رکھے اور صبر کرے۔ قبلہ کی طرف سفر کرنا بہتر ہوگا، خرید و فروخت اور زراعت اس کے حق میں مفید ہے۔ کسی طرح حلال مال سزاوار نہیں ہے۔ زندگی عیش و عشرت سے گزارے گا، مال بہت ہاتھ آئے گا، ماں باپ سے راحت پائے گا، لیکن ان سے جدائی اختیار کرے گا۔ دو عورتوں سے نکاح کرے گا، بعض کام ناشائستہ کرے گا لیکن فوراً توبہ بھی کر لے گا۔ جو اہم کام پیش آئے گا جلد انجام کو پہنچے گا۔ کس قدر آتش مزاج ہوگا لیکن دل میں کینہ نہ رکھے گا، اور اس کی عمر 6 برس یا 80 یا 90 برس تصور کی جائے گی۔ دوستو، اگر کسی آدمی کا ستارہ مشتری اور برج حوت ہو تو اس تالے کا مرد بلند قامت، خوش کلام، گندم گوں، ابر کشیدہ، ظریف طبع، خوش سخن، خوش خلق ہوگا، اور اس کے علاوہ عجیب و غریب چیزوں پر جان بھی فدا کر دے گا۔ دشمن بہت ہیں، اکثر غیبت کریں گے، اپنی سادہ لوہی کے سبب دوست اور دشمن میں فرق نہ کر سکے گا۔ خالق کی نظروں میں عزیز اور اپنے کام میں بدتمیز، بری صحبت سے پرہیز کرے گا، دینے میں خوش لینے میں ناخوش ہوگا۔ درمیان عمر میں نحس ستارے کے سبب کچھ ہوگا، کچھ نظر بد سے نقصان پہنچے گا، اس کے لیے کوئی دعائے چشم بد سے بچنے کے لیے اپنے پاس رکھے۔ پڑوسیوں سے نیکی کرے گا، عوض میں بدی پائے گا۔ شاید عورتیں نکاح میں کئی ہوگی، 2 اور 13 برس خیر سے گزر گئے تو عمر طبعی ہوگی۔ اس کے لیے رجب کا مہینہ سب سے بیسٹ اور مبارک ہے، اور جمعہ کا دن اس کے لیے بہت مبارک ہے، یعنی اس کی دعائیں جمعہ کو زیادہ قبول ہوں گی، اور رجب کا جو مہینہ ہوگا اس میں اس کی دعائیں زیادہ قبول کی جائیں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔